نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30 سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے، اپنے کریم رب سے کس چیز نے بہکا دیا؟ لفظ کریم کی تشریح، لفظ کریم کی تفسیر فقہ حنفی کے مشہور و معروف عالم دین جن کا نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی مشہور کتاب مرقات شرح مشکات، اس کی جلد نمبر یہ 5 ہے، میرے ہاتھ میں مرقات المفاتیح ہے، مشکات کی شرح ہے، عربی میں ہے، بڑی مستند، بڑی ہی مدلل یہ شرح ہے۔ کتاب الدعوات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ کریم کی تشریح فرماتے ہیں، تو ہم آج کی اس مجلس کے اندر لفظ کریم پر گفتگو کریں گے کہ کریم وہ ذات ہے جو بن مانگے چیزیں عطا کر رہی ہے۔ لفظ کریم کی تفسیر، لفظ کریم کی تشریح، کریم کون ذات ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم کے اوپر، کریم کی تشریح ملا علی قاری فرماتے ہیں کثیر الجود والعطاء الذی لا ينفذ عطاؤہ ولا تفنی خزائنہ۔ یہ لفظ کریم کی تشریح کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر الجود، بہت زیادہ سخی اللہ، بہت زیادہ سخی، والعطاء الذی، اور عطا کرنے والا، لا ينفذ عطاؤہ، اس کی عطائیں کبھی ختم نہ ہو، ولا تفنی خزائنہ، اور اس کے خزانے کبھی فنا نہ ہو، وہ کریم ذات ہے۔ اسی کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کریم کہتے کس کو ہیں؟ کریم کی پہلی تفسیر، الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ۔ کریم وہ ہے جو ہم پر مہربانی کرے، کرم کرے، فضل فرمائے، چاہے نالائکی کی وجہ سے ہمارا حق نہ بنتا ہو۔ هو الذی یتفضل علینا، وہ ذات جو ہم پر فضل کرے، مہربانی کرے، کرم کرے، بدون الاستحقاق والمنہ، ہم انسان سراپا نالائق ہیں، نالائق ہیں، پھر بھی نالائقوں پر وہ مہربانی کرے، وہ کرم کرے، وہ فضل کرے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔
سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسا کریم ہے، اللہ رب العزت نے ہماری جان یعنی کہ ہمارے نفس کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی ہے۔ ہر انسان کا دل اور اس کی روح اس کے نفس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ گناہوں کا پتلا ہے، نافرمانیوں کا پتلا ہے، سراپا نافرمانیاں، سراپا غلطیاں، سراپا گناہوں کے اندر نفس مبتلا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نفس کو خرید رہے ہیں، ہمارے دل کو نہیں، ہماری روح کو نہیں۔ اور نفس کے اندر عیب ہے اور لا عیب، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جنت وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اس کو کریم ذات کہتے ہیں کہ سودا بکے نہ پھر بھی کوئی بندہ لے جائے، عیب دار چیز بندہ خرید کر لے جائے تو اس کی مہربانی ہے۔ جو عیب دار جانور کو، عیب دار چیز کو بھی ہم سے خرید کر لے جائے وہ اس کی مہربانی ہے۔ تو ہمارا نفس عیب دار ہے، ہمارے عمل عیب دار ہیں، ہم انسان نالائق ہیں، انبیاء اعلیٰ ہیں، اصحاب رسول اعلیٰ ہیں، اہل بیت اعلیٰ ہیں، اولیاء اللہ اعلیٰ ہیں، ہم انسان نالائق ہیں۔ اللہ رب العزت پھر بھی نالائق ہونے کے باوجود جو ہم نالائق ہیں، ہم نالائقوں پر بھی اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کریم ذات۔ کریم کی دوسری تشریح الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ وسؤال۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو سوال کے بغیر، مانگے بغیر دے، ہم سوال بھی نہ کریں، اس سے کوئی چیز مانگے بھی نہیں، دعا بھی نہ کریں۔ الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ وسؤال، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، بغیر التجا کیے ہمیں سب کچھ عطا کر دے، وہ کریم ذات ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، ہم نے درخواست نہیں کی تھی یا اللہ ہمیں انسان پیدا کر، وہ جنات میں بنا دے، وہ جانوروں میں سے ہمیں بنا دیتا، حلال میں سے، حرام میں سے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ بغیر مانگے، بغیر سوال کیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر سب سے بڑا کرم کیا کہ ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں سے اس نے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے بے عیب بنایا، آنکھ ہماری اچھی، کان ہمارے اچھے، ہاتھ پورے، ٹانگیں صحیح سلامت، لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، اپاہج نہیں بنایا، عیب دار جسم والا نہیں بنایا، بے عیب جسم عطا کیا، صحت عطا کی، ماں کے پیٹ کے اندر بے عیب، پھر بہر بے عیب، عیبوں سے پاک بنایا اللہ رب العزت نے جسم کے لحاظ سے ہم، تو ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی درخواست نہیں کی اللہ رب العزت کے سامنے۔ وہ کریم ذات ہے الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ وسؤال، بغیر سوال کے، بغیر مانگے ہمیں اس نے دنیا میں بھیجا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی آخر زمان کی امت میں پیدا کیا، پھر جسم کے اعتبار سے صحیح سالم بنا۔ وہ کریم ذات ہے۔ کریم کی تیسری تشریح الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو ہمیں اتنا دے کہ اس کے دینے پر اس کے خزانوں کے اندر کمی نہ آئے، مسلم کو بھی دے، غیر مسلم کو بھی دے۔ اہل علم لکھتے ہیں
سمندر کے اندر سے ایک گلاس پانی کا بھرو، دریا میں سے، کنویں میں سے، ٹینکی میں سے، کسی چیز میں سے، تو سمندر کے اندر، دریا کے اندر، کنویں کے اندر، ٹب کے اندر، نل کے اندر جو چیز پانی لیں گے، ان چیزوں کے اندر تو کمی آ سکتی ہے، لیکن رب جو خزانے ہمیں عطا کر رہا ہے، پوری دنیا کو عطا کر رہا ہے، اس کے خزانوں کے اندر کمی کا اندیشہ ہی نہیں۔ سمندر کے اندر سوئی ڈالو، اس کے ناکے کے اوپر، سوئی کے جو ناکا ہے اس کے اوپر جو پانی لگتا ہے، سمندر کے اندر اتنی تو کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے جو خزانے ہیں، الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده، جو وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، تینوں زمانوں میں، ماضی میں اس نے دیا، حال میں وہ دے رہا ہے، مستقبل میں بھی وہی دے گا، اپنوں کو، غیروں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، سبھی کو دے رہا ہے، لیکن اس کے خزانے کے اندر کتنی بھی کمی نہیں، جتنا سوئی کے اوپر پانی لگا سمندر میں تو کمی ہے، لیکن رب کے خزانے میں، کریم ذات کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں، وہ کریم ہے۔ یہ کریم کی تیسری تشریح۔ کریم کی چوتھی تشریح ہے الذی یتفضل علینا فوق ما تمنا بھی۔ کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہماری تمنا، ہماری آرزوؤں سے بڑھ کر ہمیں عطا کرے۔ ہماری تمنا، ہماری آرزویں، ہماری جائز خواہشات، جائز حاجات جو ہیں انسانوں کی، اس سے بڑھ کر اللہ عطا کرے، وہ کریم ذات ہے، اور اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کریم کی تشریح علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں الکریم الذی یعطی قبل السؤال، کریم وہ ذات ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے، الکریم الذی یعطی قبل السؤال، مانگنے سے پہلے جو عطا کرے وہ کریم ذات ہے۔ قرآن شریف کی آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کی طرف اشارہ کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، گن ہی نہیں سکتا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، تفسیر بیضاوی لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کریم کا معنی فرماتے ہیں جو چیزیں مانگنے کے قابل اور لائق تھیں، جو چیزیں مانگنے کے قابل اور لائق تھی، کریم وہ ہے، وہ ذات ہے، وہ چیزیں تمہیں بن مانگے عطا کر دے۔ جو چیزیں اللہ سے مانگنے کے قابل لائق تھی، ہم نے نہیں مانگی، پھر بھی وہ عطا کر دے، وہ کریم ذات ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی فرماتے ہیں۔ تو اللہ اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان، میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا۔ اگلی آیت میں یوں فرمایا اللہ نے، پھر بھی تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جو میں اتنا عطا کرنے والا ہوں پھر بھی تو دھوکے میں ہے۔ کون ہے وہ چیز تجھے جو رب کے کریم ذات کے ساتھ دھوکے میں ڈالا ہوا؟ کون ہے وہ؟ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کریم کی اور تشریح فرماتے ہیں، الکریم الذی یعطی بغیر سبب، کریم وہ ہستی ہے جو بغیر سبب اور وسائل کی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے علامہ عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم کے بارے میں الذی لا یحتاج الی الوسیلۃ، کریم وہ ذات ہے جو اسباب اور وسائل کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ دو تشریحیں کی علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، الکریم الذی یعطی بغیر سبب الذی لا یحتاج الی الوسیلۃ، جو اسباب اور وسائل کا پابند اور محتاج نہیں، اس کی مرضی اور چاہت ہو
تو حضرت مریم سلام اللہ کو بغیر خامد کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے عیسیٰ بن مریم جیسا لائق ترین فرزند عطا فرماتے، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے سورۃ مریم کے آیت نمبر 20 کی طرف، 20 کے اندر انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کسی بندے نے نہیں چھوا پھر بھی بیٹا۔ کسی کو تو کہتے ہیں الکریم الذی یؤتی بغیر سبب، کریم وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو بغیر سبب کے وسائل کے عطا کر رہا ہے مئی مریم کو۔ پھر اسی مریم کو جب وہ حجرے کے اندر تھی، جو اس نے پھل نعمتیں رزق عطا کیا، وہ موسم کا محتاج نہیں، وہ چیزوں کا محتاج نہیں، اسی کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ، بغیر مرد کے چھوئے تیری گود ہری کر دوں گا، یہی تو میرا کمال ہے۔ اور یہی تو کمال ہے اللہ رب العزت کا کہ مئی مریم کو اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر رزق وافر عطا فرمایا۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، کمرہ بند ہے، وہ تالا کھلنے کا محتاج نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل عطا کر دے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو کریم کا ایک معنی ہے، یہ بھی کیا ہے المکرم، یعنی عزت عطا کرنے والا، جس کو قرآن اشارہ کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی وہ دیتا ہے، ذلتیں بھی وہ دیتا ہے، یعنی یہ بھی کریم کا ایک معنی کیا ہے۔ کریم کا ایک معنی علامہ ابن عربی نے یہ بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یبالی من اعطا ولا من یحسن کان مؤمنا او کافرا مقرا او جاہدا، یعنی کہ کریم وہ ذات ہے، کوئی اس کو مانے تب بھی وہ عطا کرتا ہے، کوئی اس کا انکار کرے تب بھی وہ عطا کرتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، اولاد کافر کو بھی دی، مسلم کو بھی دی، رزق کافر کو بھی دیا، مسلم کو بھی دیا، گھر مکان مسلم کو بھی دیا، کافر کو بھی دیا، سبھی کو وہ عطا کرنے والا ہے، وہ کریم ذات ہے۔ تو ہمیں بھی اس کریم ذات سے لو لگانا چاہیے، اس کریم سے مانگنا چاہیے، اس کریم کے در کے اوپر جھکنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری محفل اور مجلس کے اندر لفظ کریم کی تشریح، لفظ کریم کی تفسیر، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے در کا محتاج فرمائے، در در کا محتاج نہ فرمائے، در در کی محتاجی سے اللہ رب العزت سب کو محفوظ اور ممنون فرمائے۔